قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کربلا کے بعد۔ عزیزان مکرم، حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکۃ المکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے، اس وجہ سے کہ کوفہ والوں کی طرف سے بہت سارے خطوط ان کو ملے، جس کے اندر ان کو وہاں آنے کی اور ان کی مدد کرنے کی تلقین کی گئی تھی اور درخواست کی گئی تھی، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیا گیا تھا، اور کئی لوگ بھی قافلوں کی شکل میں آ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے درخواست کر چکے تھے۔ اگرچہ بڑے بڑے حضرات نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو وہاں جانے سے منع کیا تھا، بزرگ جن کو ان کے بارے میں علم تھا کہ وہاں کے لوگ غدار ہیں، دھوکے باز ہیں، انہوں نے ان کو منع کیا تھا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ تحقیق کے بعد وہاں روانہ ہو چکے۔ ادھر مسلم بن عقیل نے بھی ان کو یہ خط بھیجا تھا کہ وہاں تشریف لے آئیں، کیونکہ حالات درست ہیں، آپ کے موافق ہیں، آپ کے فیور میں ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ کچھ ہی دنوں میں 18,000 سے زیادہ مسلمانوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں بیعت کر لی تھی۔ چنانچہ حضرت حسین تو یہاں سے روانہ ہوئے ہیں، اور ادھر مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، محمد بن اشعث کے ہاتھوں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، کیونکہ ابن زیاد نے ان کو بھیجا تھا ان کی گرفتاری کے لیے۔ تو محمد بن اشعث نے ان کو امن دلایا اور یہ تسلی دی کہ آپ بے خوف رہیے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، میں آپ کو امن دیتا ہوں۔ مسلم بن عقیل فرماتے ہیں کہ تمہاری بات کوئی نہیں مانے گا، اور واقعی ہوا ایسا ہی، ابن زیاد نے غصے سے ان کو خاموش کر دیا تھا۔ اس لیے مسلم بن عقیل نے راستے ہی سے ان کو فرمایا کہ مجھے اپنے آپ پر ایک خوف لگتا ہے کہ میرے بارے میں خطرہ ہے، مجھے لگتا ہے مجھے شہید کر دیا جائے گا، اس لیے اب ایک کام کرو، میری ایک بات مانو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی بھیجو جو میرا خط لے جائے اور میری طرف سے خبر پہنچائے اور میرے حال کی ان کو خبر کریں، اور یہ ان سے درخواست کرے کہ وہ راستے سے واپس ہو جائیں، کیونکہ یہاں کے لوگ غدار ہیں، دھوکے باز ہیں، انہوں نے دھوکہ دیا ہے۔ چنانچہ محمد بن اشعث ایک آدمی وہاں سے روانہ کر دیتے ہیں مسلم بن عقیل کا خط لے کر۔ جب مسلم بن عقیل ابن زیاد کے دربار میں پہنچتے ہیں تو وہ ظالم کہتا ہے کہ تم نے مسلمانوں کا نظم و نسق منتشر کر دیا، مسلمانوں میں افراتفری پیدا کر دی، حالانکہ مسلمان ایک امام کے تابع تھے اور تم نے آ کر ان میں تفرقہ ڈال دیا اور لوگوں کو اپنے امیر کے خلاف بغاوت پر مجبور کیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بات ایسی نہیں ہے، تم غلط کہہ رہے ہو، بلکہ اسی شہر کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھے تھے کہ تمہارے باپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، بلکہ ان کے نیک لوگوں کو اور شریف لوگوں کو قتل کر دیا ہے، ان کے ناحق خون بہائے ہیں، اور یہاں کے عوام پر کیسر و کسریٰ جیسی حکومت کرنی چاہیے، اس لیے ان لوگوں نے خطوط بھیجے اور ہم مجبور ہو کر آئیں تاکہ عدل قائم کریں اور کتاب و سنت کے احکام نافذ کر کے لوگوں کو ان کی طرف بلائیں۔ اس پر ابن زیاد بہت زیادہ غصے ہوا اور حکم دیا کہ ان کو قصر کی دیوار کے اوپر، چھت کے اوپر لے جایا جائیں اور وہاں سے سر قتل کر کے، سر قلم کر کے ان کو زمین کے اوپر ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ان کو محل کی چھت پر لے جایا جاتا ہے اور ان کا سر بدن سے الگ کر کے ان کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے اوپر بس نہیں، ان کو جس نے امن دیا تھا ہانی بن عروہ، ان کو بھی قتل کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے، چنانچہ انہیں بھی بازار کے اندر قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، اور ان دونوں کے سر یزید کے پاس وہ پہنچاتا ہے تو یزید خوش ہوتا ہے اور ان کو مبارکبادی دیتا ہے، لکھ کر اس میں یہ بھی بتاتا ہے کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حسین عراق کے قریب پہنچ گئے ہیں، اس لیے جاسوس اور خفیہ رپورٹر پورے شہر میں پھیلا دو، اور جس پر بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تائید کا شبہ ہو اس کو قید کر لو، مگر کسی کو قتل مت کرنا، ہاں جو تمہارے مقابلے پر آئے صرف اسی کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ
اس کے حکم کے مطابق ابن زیاد کام کرتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بڑے بڑے حضرات نے جب منع کیا اور نہ جانے کا مشورہ دیا، پھر بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کیوں گئے؟ ابن عباس اس میں خاص طور پر پہلے روز بھی گئے اور ان کو اللہ کا واسطہ دیا کہ مت جاؤ، دوسرے روز بھی گئے، اللہ کا واسطہ دیا مت جاؤ، جب جانے کا عزم کر ہی چکے تھے تو فرمایا عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کو ساتھ لے گئے۔ وہ ایسا کیوں کہ ان کو اتنے بڑے بڑے حضرات کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ روانہ کیوں ہوئے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو، میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے ایک بات کا، اور میں اس کو پورا کر کے رہوں گا چاہے میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، اور وہ خواب میں نے اب تک کسی کو نہیں بتایا اور مرتے دم تک کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اسی بنا پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ خاص طور پر آمادہ ہوئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب مکہ المکرمہ سے جا رہے ہیں تو راستے میں فرزدق شاعر سے ملاقات ہو جاتی ہے جو اس طرف سے آتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے حالات دریافت کرنے کے لیے پوچھا کہ اہل عراق اور اہل کوفہ دونوں کے حالات پوچھے تھے کہ تم نے ان کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ فرزدق نے عرض کیا کہ اہل عراق کے قلوب تو آپ کے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، اور تقدیر آسمان سے نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو، للہ الامر ما یشاء وکل یوم ربنا فی شان، ان نزل القضاء نحب فنحمد اللہ وهو المستعان على اداء الشکر وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يعتد من كان الحق نيته والتقوى سريرته۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام کام ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور ہمارا رب ہر روز نئی شان میں ہے۔ اگر تقدیر الہی ہماری مراد کے موافق ہوئی تو ہم اللہ کا شکر کریں گے، اور ہم شکر کرنے میں بھی اسی کی اعانت طلب کرتے ہیں کہ ادائے شکر کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اگر تقدیر الہی ہماری مراد میں حائل ہوئی تو وہ شخص خطا پر نہیں جس کی نیت سچ ہو اور حق کی حمایت ہو اور جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ ادھر جب ابن زیاد کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قریب آنے کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے پولیس کے افسر حسین بن نمیر کو آگے بھیجا کہ قادسیہ پہنچ کر مقابلے کی تیاری کریں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب مقام حاجر پر پہنچے تو اہل کوفہ کے نام ایک خط لکھا اور قیس کے ہاتھوں وہاں روانہ کیا۔ جب قیس خط لے کر قادسیہ تک پہنچے تو یہاں ابن زیاد کی پولیس کے انتظامات تھے، ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا۔ ابن زیاد نے ان کو حکم دیا کہ قصر امارت کی چھت پر چڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کریں اور ان کے اوپر لعن طعن کریں، ان کو برا بلا کہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قیس چھت پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اونچی آواز سے کہا کہ اے اہل کوفہ، حسین بن علی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ کے صاحبزادے اس وقت خلق اللہ میں سب سے بہتر ہیں، اور میں تمہاری طرف ان کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، وہ مقام حاضر تک پہنچ چکے ہیں، تم ان کا استقبال کرو۔ اس کے بعد ابن زیاد کو برا بلا کہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ابن زیاد کو ان کی دلیری اور جابازی پر حیرانگی ہوئی، وہ حیران ہو گیا اور حکم دیا کہ ان کو قصر کی بلندی سے نیچے پھینک دیا جائے۔ ظالموں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور قیس نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے، راستے میں ایک پڑاؤ پر اچانک عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے بہت الہا و زاری کے ساتھ عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کوفہ نہ جائیں، آپ اپنے آپ کو بنو امیہ کے حوالے نہ کریں۔ مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی نہ کیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر محمد بن اشعث کی طرف سے جو آدمی بھیجا تھا وہ بھی
مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا خط لے کر اور ان کی گرفتاری کی خبر لے کر وہاں ان سے مل گیا، اور پھر آگے جب بڑھیں تو ان کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع ملی کہ ان کو بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت حسین کے قافلے کے کچھ ساتھیوں نے درخواست کی کہ اب کوفہ نہیں جانا چاہیے، اب واپس لوٹ جائیں، کیونکہ اب آپ کا وہاں کوئی یار و مددگار نہیں ہے، بلکہ ہمیں قوی اندیشہ ہے کہ کوفہ کے یہی لوگ جنہوں نے دعوت دی تھی آپ کے مقابلے پر آ جائیں گے۔ مگر یہ بات سن کر بنو عقیل کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ واللہ مسلم بن عقیل کا قصاص لیں گے ہم، یا پھر ان کی طرف سے اپنی جان دے دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اب یہ سمجھ چکے تھے کہ کوفہ میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ اس دینی مقصد کا کوئی امکان ہے جس کے لیے یہ عزم لے کر چلے تھے۔ لیکن بنو عقیل کے اصرار پر اور مسلم بن عقیل کے تازہ صدمے سے متاثر ہو کر فرمایا کہ اب ان کے بعد زندگی میں کوئی خیر نہیں، اور بعض ساتھیوں نے یہ بھی کہا کہ آپ مسلم بن عقیل نہیں ہیں بلکہ آپ ان سے افضل ہیں، آپ کی شان کچھ اور ہیں، ہمیں امید ہے کہ جب اہل کوفہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سفر آگے طے کرنا شروع کر دیا، اور راستے میں جہاں جہاں سے آپ کا گزر ہوتا وہیں سے کچھ حضرات آپ کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے، یہاں بھی کچھ لوگ ساتھ ہو گئے، اور مقام زیالہ پر پہنچ کر خبر ملی کہ آپ کے رضائی بھائی عبداللہ بن لقیط جن کو راستے سے مسلم بن عقیل کی طرف بھیجا گیا تھا وہ بھی قتل کر دیے گئے۔ یہ خبریں پانے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہمارے متبعین ہم سے پھر گئے ہیں، اب جس کا جی چاہیں واپس ہو جائیں، میں کسی کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لیتا۔ اس اعلان کے بعد راستے سے ساتھ ہونے والے دیہاتی لوگ دائیں بائیں ہو گئے، اور اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف وہی لوگ رہ گئے جو مکۃ المکرمہ سے ان کے ساتھ آئے تھے۔ یہاں سے روانہ ہو کر مقام عقبہ پر پہنچے تو ایک عرب ملے اور کہا کہ آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں آپ لوٹ جائیں، آپ نیزوں اور بالوں اور تلواروں کی طرف جا رہے ہیں، جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے اگر وہ خود اپنے دشمن سے نمٹتے اور ان کو اپنے شہر سے نکال کر آپ کو بلاتے تو ٹھیک تھا، لیکن اس حال میں کسی بھی طرح جانا آپ کا مناسب نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم جو کہہ رہے ہو مجھ پر بھی پوشیدہ نہیں ہے، سچ ہے، لیکن تقدیر الہی پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ قافلہ اپنے مقصد کی طرف روانہ تھا، اور دوپہر کے وقت دور سے کچھ حرکت دکھائی دی، غور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ گھوڑے سوار فوج ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر محاذ جنگ بنایا۔ یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھوڑے سوار فوج حر بن یزید کی قیادت میں مقابلے پر آ گئی اور ان کے مقابلے پر آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ سب لوگ خوب پانی پی کر اور اپنے گھوڑوں کو پلا کر سیراب ہو جاؤ۔ حر بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 سواروں کی فوج دے کر قادسیہ سے بھیجا تھا مقابلے کے لیے، تو یہ اور ان کا لشکر حضرت حسین کے مقابلے پر آ کر ٹھہر گیا۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا اور سب نماز کے لیے جمع ہو گئے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فریق مقابل کو سنانے کے لیے ایک تقریر فرمائی جس میں حمد و صلات کے بعد فرمایا اے لوگو، میں اللہ کے سامنے اور تمہارے سامنے یہ عذر رکھتا ہوں کہ میں نے اس وقت تک یہاں آنے کا ارادہ نہیں کیا جب تک تمہارے بے شمار خطوط اور وفود میرے پاس نہیں پہنچے جن میں بیان کیا گیا تھا کہ اس وقت تک ہمارا کوئی حاکم اور امام نہیں ہے، آپ آ جائیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ میں تمہارے بلانے پر آیا ہوں، اب اگر تم اپنے وعدوں اور عہدوں سے پھر گئے ہو، اس پر قائم نہیں ہو، تو میں تمہارے شہر کوفہ میں جانے سے رک جاتا ہوں اور واپس ہو جاتا ہوں، اور اگر تم قائم ہو اپنے وعدوں پر تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوتا ہوں۔ یہ تقریر سن کر سب خاموش ہو گئے
حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مؤذن کو اقامت کہنے کا حکم دیا اور حر بن یزید سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ علیحدہ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ؟ جو مقابلے کے لیے آئے ہیں ان سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ حر نے کہا کہ نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ بات پر غور کرنا، فرماتے ہیں ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت حسین نے نماز ظہر پڑھائی اور پھر اپنی جگہ تشریف لے گئے اور حر بن یزید بھی اپنی جگہ چلے گئے۔ اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت آیا تو پھر حضرت حسین نے نماز پڑھائی اور سب ان کے ساتھ جماعت میں شریک ہوئے۔ عصر کی نماز کے بعد پھر حضرت حسین نے ایک خطبہ دیا اور اس میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم اللہ سے ڈرو اور اہل حق کا حق پہچانو تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہوگا۔ ہم اہل بیت اس خلافت کے لیے ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو حق کے خلاف اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور تم پر ظلم و جور کی حکومت کرتے ہیں، اور اگر تم ہمیں ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق سے جاہل ہو اور اب تمہاری رائے وہ نہیں رہی جو تمہارے خطوط میں لکھی تھی اور تمہارے قاصدوں نے مجھ تک پہنچائی تھی تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ اس وقت حر بن یزید نے کہا کہ ہمیں ان خطوط اور وفود کی کچھ خبر نہیں ہے کہ وہ کیا ہیں اور کس نے لکھے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 2 تھیلے خطوط سے بھرے ہوئے نکالے اور ان کو ان لوگوں کے سامنے انڈیل دیا۔ حر نے کہا کہ بہرحال ہم ان خطوط کے لکھنے والے نہیں ہیں اور ہمیں امیر کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑے جب تک ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچا دے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس سے تو میری موت بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہیں کہ سوار ہو جاؤ اور واپس چلتے ہیں، مگر اب حر بن یزید ان کو روک رہے ہیں، واپس نہیں جانے دے رہے ہیں۔ تو حضرت حسین کی زبان سے نکلا، تمہاری ماں تم پر روئے، تم کیا چاہتے ہو؟ حر بن یزید نے کہا کہ خدا کی قسم، اگر تمہارے سوا کوئی دوسرا آدمی میری ماں کا نام لیتا تو میں اسے بتا دیتا، لیکن تمہاری ماں کو برائی کے ساتھ ذکر کرنا کسی کی قدرت میں نہیں ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ حر بن یزید نے کہا کہ ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو پھر میں ایسا تمہارے ساتھ ہرگز نہیں کروں گا اور وہاں نہیں جاؤں گا۔ حر نے کہا کہ پھر اللہ کی قسم میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ دیر تک یہی بات چلتی رہی، پھر حر نے کہا کہ مجھے آپ سے قتال کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کوفہ نہ پہنچ جائیں۔ اس لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ پہنچے اور نہ مدینہ، یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں اور آپ بھی یزید کو یا پھر ابن زیاد کو لکھیں۔ شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسا راستہ نکالے کہ جس سے میں آپ کے مقابلے سے بچ جاؤں اور آپ کو تکلیف دینے سے بچ جاؤں۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ عزیب اور قادسیہ کے راستے سے بائیں جانب چلنا شروع ہو گئے اور حر اپنے لشکر کے ساتھ حضرت حسین کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اسی درمیان حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پھر ایک خطبہ دیا، اس میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اس کے عہد کو توڑنے اور سنت رسول اللہ کی مخالفت کریں، اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم و عدوان کا معاملہ کریں، اور یہ شخص اس کے ایسے افعال و اعمال دیکھنے کے باوجود کسی قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ کے ذمہ ہے کہ اس کو بھی اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ جہنم میں پہنچا دے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یزید اور اس کے امراء اور حکام نے شیطان کی پیروی کو اختیار کیا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور زمین میں فساد پھیلایا ہے، حدود الہیہ کو معطل کر دیا ہے، اسلامی بیت المال کو اپنی ملک سمجھا ہے، اللہ کے حرام کو حلال کر ڈالا اور حلال کو حرام ٹھہرا دیا ہے، اور میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں
اور میرے پاس تمہارے خطوط اور وفود تمہاری بیعت کا پیغام لے کر پہنچے ہیں، اور یہ کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے اور میری جان کو اپنی جانوں کے برابر سمجھو گے۔ اب اگر تم اپنی بیعت پر قائم ہو تو ہدایت پاؤں گے۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ اور میرے اہل و عیال آپ لوگوں کے اہل و عیال کے ساتھ۔ تم لوگوں کو میرا اتباع کرنا چاہیے، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے بلکہ میری بیعت کو توڑتے ہو اور میرے عہد سے پھر جاتے ہو تو وہ تم لوگوں سے کچھ بعید نہیں ہے، کیونکہ تم یہی کام میرے باپ کے ساتھ بھی اور میرے بھائی حضرت حسن کے ساتھ اور میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ کر چکے ہوں، اور وہ آدمی بڑا فریب میں ہے جو تمہارے عہد و پیمان سے دھوکہ کھائے۔ سو تم نے خود اپنے آخرت کا حصہ ضائع کر دیا اور اپنے حق میں ظلم کیا، اور جو شخص بیعت کر کے توڑتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے مستغنی فرما دے۔ یہ خطبہ سن کر حر بن یزید نے کہا کہ میں آپ کو اپنی جان کے بارے میں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ قتال کریں گے تو قتل کیے جائیں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا تم مجھے موت سے ڈرانا چاہتے ہو اور جو میں کہہ رہا ہوں اس پر توجہ نہیں دیتے۔ میں آپ کے جواب میں صرف وہی کہہ سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کے لیے نکلنے والے ایک صحابی نے اپنے بھائی کی نصیحت کے جواب میں کہا تھا۔ بھائی نے اس سے کہا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو اس صحابی نے جواب میں یہ شعر پڑھے، سأمضی وما بالموت عار علی الفتى، سأمضی وما بالموت عار علی الفتى اذا ما نوى خيرا وجاهد مسلما فإن عشت لم اندم وإن مت لم ألم فإن عشت لم اندم وإن مت لم ألم كفى بك ذلا ان تعيش وترغما۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ارادے کو پورا کروں گا، اور موت میں کسی جوان کے لیے کوئی آر نہیں جب کہ اس کی نیت اچھی ہو اور وہ مسلمان ہو کر جہاد کر رہا ہو۔ پھر اگر میں زندہ رہ گیا تو نادم نہیں ہوں گا، اور اگر مر گیا تو قابل ملامت نہیں ہوں گا۔ اور تمہارے لیے اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہ ذلیل و خوار ہو کر زندہ رہو۔ حر بن یزید متاثر ہوا، کیونکہ پہلے سے اہل بیت کا احترام تو دل میں تھا ہی، اور ان خطبوں سے اور زیادہ تأثر اس کے دل میں پیدا ہو گیا۔ چنانچہ وہ ان سے علیحدہ ہو کر الگ الگ چلنے لگا۔ اس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ چلتے رہیں اور نصر بنی مقاتل تک پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر آپ کو ذرا اونگ سی آنے لگی، تھوڑی سی اونگ آ گئی، تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہوئے۔ آپ کے صاحبزادے علی اکبر نے سنا تو گھبرا کر سامنے آئے اور پوچھا ابا جان کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی گھوڑے سوار میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں ان کے ساتھ چل رہی ہے۔ اس سے میں سمجھا کہ یہ ہماری موت ہی کی خبر ہے۔ صاحبزادے نے عرض کیا کہ ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک قسم ہے اس ذات کی جس کی طرف سب بندگان خدا کا رجوع ہیں، بے شک ہم حق پر ہیں۔ صاحبزادے نے عرض کیا کہ پھر ہمیں کیا ڈر ہے جب کہ ہم حق پر مر رہے ہیں۔ حضرت حسین نے ان کو شاباشی دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے اپنے باپ کا صحیح حق ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ پھر روانہ ہوئے، مقام نینوا تک پہنچے تو ایک سوار کوفہ کی طرف سے آتا ہوا نظر آیا۔ یہ سب اس کے انتظار میں اتر گئے۔ اس نے آ کر حر بن یزید کو سلام کیا اور حضرت حسین کو سلام بھی نہیں کیا، اور حر کو ابن زیاد کا ایک خط پہنچایا جس میں لکھا تھا کہ جس وقت تمہیں میرا یہ خط ملے تم حسین پر میدان تنگ کر دو اور ان کو کھلے میدان کے سوا کسی پناہ کی جگہ میں نہ اترنے دو، اور ایسے میدان کی طرف لے جاؤ جہاں پانی نہ ہو، اور میں نے اپنے اس قاصد کو حکم دیا ہے کہ جب تک میرے اس حکم کی تعمیل نہ کرو گے تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہ خط پڑھ کر حر نے اس کا مضمون حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سنا دیا،
اور اپنی مجبوری ظاہر کی کہ اس وقت میرے پاس میرے سر پر جاسوس مسلط ہیں، میں کوئی مصالحت نہیں کر سکتا۔ اس وقت حضرت حسین کے ساتھیوں میں سے زہیر نے عرض کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والی گھڑی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہیں، اور ہمارے لیے موجودہ لشکر سے قتال کرنا آسان ہے بنسبت اس لشکر کے جو اس کے بعد آئے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان سے قتال کرنے لگیں، ہم ان کے ساتھ جنگ کر لیتے ہیں۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں جنگ میں پہل کرنا نہیں چاہتا۔ زہیر نے عرض کیا کہ آپ قتال کی ابتدا نہ کریں، بلکہ ہمیں ایسی بستی میں لے جائیں جو حفاظت کی جگہ ہے اور دریائے فرات کے کنارے پر ہیں۔ اس پر اگر یہ لوگ ہمیں وہاں جانے سے روکیں گے تو ہم قتال کریں گے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی بستی ہے؟ کہا گیا کہ یہ عکر ہے۔ آپ نے فرمایا میں عکر سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ عکر کے لفظی معنی ہلاکت کے ہیں۔ ابھی یہ حضرات گفتگو میں مشغول تھے کہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے چاہا بھی کہ کسی بھی طرح حضرت حسین کے مقابلے سے بچ جائیں، مگر ابن زیاد نے کوئی بات نہ سنی اور ان کو مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد یہاں پہنچے تو حضرت حسین سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے پورا واقعہ بتلایا اور یہ بھی بتلایا کہ میں کوفہ والوں کا بلایا ہوا ہوں، اگر اب ان کی رائے بدل گئی ہے تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو اس مضمون کا خط لکھا کہ حسین واپس جانے کے لیے تیار ہیں، ہم جنگ سے بچ رہے ہیں۔ تو ابن زیاد نے جواب دیا کہ حسین کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، جب وہ ایسا کر لے تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اور عمر کو حکم دیا کہ حسین اور ان کے رفقا پر پانی بالکل بند کر دیا جائے۔ یہ واقعہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے 3 دن پہلے کا ہے۔ ان حضرات پر پانی بالکل بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس سے پریشان ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی کو 30 سوار اور 30 پیادوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیج دیا۔ پانی لانے کے دوران ان کی عمر بن سعد کی فوج سے جنگ بھی ہوئی، مقابلہ بھی ہوا، لیکن پھر بھی یہ حضرات 20 مشقیں پانی کی بھر کر لے آئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات کو ہماری ملاقات اپنے اپنے لشکر کے ساتھ ہو جانی چاہیے تاکہ ہم سب کے سامنے گفتگو کریں۔ عمر بن سعد اس پیام کے مطابق رات کو ملے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ ہمارے بارے میں آپ 3 صورتوں میں سے کوئی اختیار کر لو۔ ایک کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں، دوسرا یہ کہ میں یزید کے پاس پہنچ جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کر لوں، یا پھر مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، جو حال وہاں کے عام لوگوں کا ہوگا میں اسی میں بسر کروں گا۔ عمر بن سعد نے حضرت حسین کی یہ تقریر سن کر پھر ابن زیاد کو خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا۔ مجھے حضرت حسین نے 3 صورتوں کا اختیار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان میں آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے اور امت کی اس کے اندر صلاح و فلاح بھی ہے۔ ابن زیاد بھی عمر بن سعد کے اس خط سے متاثر ہوا اور کہا کہ یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے اور اپنی قوم کی عافیت کا بھی خواہش مند ہے۔ ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ لیکن شمر ذل جوشن نے کہا کہ کیا آپ حسین کو مہلت دینا چاہتے ہیں کہ وہ قوت حاصل کر کے پھر تمہارے مقابلے پر آئیں؟ وہ اگر آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تم ان پر قابو نہیں پا سکو گے۔ مجھے اس میں عمر بن سعد کی سازش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے آپ حسین کو مجبور کریں کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں، پھر آپ چاہیں سزا دیں چاہے معاف کریں۔ ابن زیاد نے شمر کی رائے قبول کر کے عمر بن سعد کو اسی مضمون کا خط اور خود شمر ذل جوشن کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا ان کے پاس، اور یہ ہدایت کر دی کہ اگر عمر بن سعد اس حکم کی تعمیل فوراً نہ کریں تو اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی جگہ تم خود لشکر کے امیر بنو گے۔ ابن زیاد نے اس خط میں لکھا تھا
अम्मा बाद, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि तुम जंग से बचो या उनको मोहलत दो या उनकी सिफारिश करो। अगर हुसैन और उनके साथी मेरे हुक्म पर सुलह करना और मेरे पास आना चाहते हैं तो उनको सही सालिम यहाँ पहुँचा दो, वरना उनसे जंग करो, यहाँ तक कि उनको कत्ल कर दो, मुसला करो, क्योंकि वो उसके मुस्तहिक हैं। फिर कत्ल के बाद उनको घोड़ों की टापों में रौंद डालो। अगर तुमने हमारे इस हुक्म की तामील की तो तुमको एक फर्मा बरदार की तरह इनाम मिलेगा, और अगर उसकी तामील नहीं करते तो हमारे लश्कर को फ़ौरन छोड़ दो और चार्ज शुमुर जिलजौशन को दे दो। शुमुर ये हुक्म और ख़त लेकर रवाना होने लगा तो उसको ख़्याल आया कि हज़रत हुसैन के साथियों में उसके फूफीज़ाद भाई अब्बास, अब्दुल्ला, जाफ़र, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु भी हैं। इब्ने ज़ियाद से उन चारों के लिए अमान हासिल कर लिया और रवाना हो गया। वहाँ जाकर शुमुर ने ये परवाना अमान किसी कासिद के ज़रिए उन चारों बुज़ुर्ग तक पहुँचा दिया। ये परवाना देखकर उन्होंने एक ज़बान होकर जवाब दिया कि हमें अमान दिया जाता है और इब्ने रसूलुल्लाह को अमन नहीं दिया जाता। हमें तुम्हारे अमान की कोई हाजत नहीं है। अल्लाह का अमान तुम्हारे अमान से बेहतर है। तुझ पर लानत है और तेरे अमान पर भी। शुमुर ये ख़त लेकर जब उमर बिन साद के पास पहुंचा तो वो समझ गए कि शुमुर के मशवरे से ये सूरत अमल में आई है कि मेरा मशवरा रद्द कर दिया गया। उसको कहा कि तुमने बड़ा जुल्म किया, मुसलमानों का कलिमा मुत्तफ़िक हो रहा था, उसको ख़त्म करके कत्ल क़िताल का बाज़ार गर्म कर दिया। बिलाखिर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को ये पैगाम पहुंचा दिया गया। आपने उसके कबूल करने से इनकार कर दिया कि उससे तो मौत बेहतर है। शुमुर उस महाज पर मुहर्रम की 9वीं तारीख़ को पहुंचा था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त अपने ख़ैमे के सामने बैठे हुए थे। उसी हालत में कुछ ऊँग आ गई और आँख लग गई। फिर एक आवाज़ के साथ बेदार हो गए। आपकी हमशीरा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब ये आवाज़ सुनी तो दौड़ी हुई आई और वजह पूछी। फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है और फ़रमाया कि तुम अब हमारे पास आने वाले हो। हमशीरा ये सुनकर रो पड़ी। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने तसल्ली दी। उसी हालत में शुमुर का लश्कर सामने आ गया तो आपके भाई अब्बास आगे बढ़े और हरीफ़ मुकाबिल से गुफ्तगू हुई। उसने बिला मोहलत क़िताल का ऐलान सुना दिया। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने आकर हज़रत हुसैन को इत्तिला दी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि आज की रात उनसे कहो कि क़िताल मुलतवी कर दो, ताकि आज की रात में मैं वसीयत करना चाहता हूँ और नमाज, दुआ और इस्तिग़फ़ार कर सकूँ। शुमुर और उमर बिन साद ने मशवरे के बाद मोहलत दे दी और वापस हो गए। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने अहले बैत और असहाब को जमा करके एक खुतबा दिया जिसमें फ़रमाया, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ राहत में भी और मुसीबत में भी। या अल्लाह, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने हमें शराफ़त नबूवत से नवाजा और हमें कान, आँख और दिल दिए जिनसे हम आपकी आयत समझे, और हमें आपने कुरान सिखाया और दीन की समझ अता फ़रमाई। हमें आप अपने शुक्रगुज़ार बंदों में दाखिल फ़रमा लीजिए। उसके बाद फ़रमाया, मेरे इल्म में आज किसी शख्स के साथी ऐसे वफ़ादार और ऐसे नेकोकार नहीं हैं जैसे मेरे साथी हैं, और न किसी के अहले बैत मेरे अहले बैत से ज़्यादा साबित कदम नज़र आते हैं। आप लोगों को अल्लाह ताला मेरी तरफ़ से जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मैं समझता हूँ कि कल हमारा आखिरी दिन है। मैं आप सबको खुशी से इजाज़त देता हूँ कि सब इस रात की तारीकी में मुतफ़र्रिक़ हो जाओ और जहाँ पनाह मिले चले जाओ, और मेरे अहले बैत में से एक एक का हाथ पकड़ो और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैल जाओ, क्योंकि दुश्मन मेरा तलबगार है। वो मुझे पाएगा तो दूसरों की तरफ इल्तिफ़ात नहीं करेगा। ये तकरीर सुनकर आपके भाई, औलाद और भाइयों की औलाद और अब्दुल्ला बिन जाफ़र के साहबजादे यक ज़बान होकर बोले कि वल्लाह, हम हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे। हमें अल्लाह ताला आपके बाद कभी बाकी न रखे। फिर बनु अकील को ख़िताब करके फ़रमाया, तुम्हारे एक बुज़ुर्ग मुस्लिम बिन अकील शहीद हो चुके हैं, वही काफ़ी हैं। तुम सब वापस हो जाओ, मैं तुम्हें खुशी से इजाज़त देता हूँ।
انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم اپنے بزرگوں اور بڑوں کو موت کے سامنے چھوڑ کر اپنی جان بچا لائیں، بلکہ واللہ ہم آپ پر اپنی جانیں اور اولاد اموال سب قربان کر دیں گے۔ مسلم بن اوسجہ نے بھی اسی طرح کی ایک جوشیلی تقریر کی کہ جب تک میرے دم میں دم ہے میں آپ کے سامنے قتال کرتا ہوا جان دے دوں گا۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بے قرار ہو کر رونے لگی تو آپ نے تسلی دی اور یہ وصیت فرمائی، میری بہن میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں میری شہادت پر تم کپڑے مت پھاڑنا یا سینہ کو بھی ہرگز مت کرنا، آواز سے رونے سے یا چلانے سے بچنا۔ یہ وصیت فرما کر باہر آ گئے اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے پوری رات تہجد اور دعا و استغفار میں مشغول رہے۔ یہ عاشورہ کی رات تھی۔ صبح کو یوم عاشورہ اور جمعہ کا دن تھا۔ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد لشکر لے کر سامنے آ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس وقت کل 72 اصحاب تھے، 32 سوار اور 40 پیدل۔ آپ نے بھی مقابلے کے لیے اپنے ساتھیوں کی صف بندی فرمائی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔